کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہا جاتا ہے نا، وہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پاکستان کی IMF کے وفد کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس کے بعد وہ ڈیل فائنلی ہو گئی ہے۔ $2 ارب کی یہ معاہدہ ہے جو کہ فائنلائز ہوا ہے۔ اس طرح کے معاہدے IMF کے ساتھ کوئی اتنی بڑی خوشی کی خبر ہوا نہیں کرتے ہیں۔ قرض کے اوپر کب تک ہم ریلائی کریں گے، لیکن ایسے موقع پہ یہ ڈیل ہونا ضروری تھا اور شکر ہے کہ یہ مرحلہ طے ہوا ہے۔ IMF کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھے دیتے ہیں۔ 26 مارچ کے IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان پہلے جائزے کے لیے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ قرض منظوری کی صورت میں پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیزیبلٹی کے تحت $1 ارب فراہم کیے جائیں گے، جبکہ موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے 28 ماہ کی ارینجمنٹ کے تحت $1.3 ارب الگ ملیں گے۔ پروگرام کے تحت مجموعی قرض کی رقم $2 ارب ہو جائے گی، لیکن معاہدے کی حتمی منظوری IMF بورڈ سے مشروط کر دی گئی ہے۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستانی معیشت نے عالمی اعتماد بحال کیا ہے، معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ گزشتہ 18 ماہ میں معاشی نظم و ضبط واضح طور پر نظر آیا ہے۔ IMF کے مطابق بڑھتی ہوئی تجارتی پابندی معاشی استحکام کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جبکہ موسمیاتی خطرات بھی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ IMF اعلامیے کے مطابق عالمی مالیاتی نظام کو مزید شفاف بنانا، قیمتوں کے استحکام کو یقینی بنانا اور معاشی رکاوٹوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ IMF اعلامیے کے مطابق حکومت پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سبسڈیز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت غیر مشروط نقد امداد کے پروگرام کو وسعت دی جائے گی۔ حکومت پاکستان نے توانائی کی سبسڈیز میں کمی کے ذریعے بچت پیدا کرنے اور سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ حکومت نے IMF کو توانائی شعبے میں اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی اور بجلی اور گیس کے ٹیرف میں بروقت ایڈجسٹمنٹ کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے ایک اعلامیے کے ذریعے IMF معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے قرار دیا کہ پاکستان نے معاشی اصلاحات میں خاطر خواہ کارکردگی دکھائی ہے اور ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان ظاہر سی بات ہے بڑے ناک کی لکیریں رگڑوانے کے بعد یہ اگریمنٹ ہوا ہے، اس کو خوشائن قرار دیا اور کہا کہ جو ہمیں ہدف دیا ہے اس سے بھی بڑھ کے کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے ٹیکس کے حوالے سے۔ کیا کہا پرائم منسٹر آف پاکستان نے، سنیے۔ IMF کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ جو رات گزری ہے ہو گیا ہے، مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے، اب آیا کہ آیا منی بجٹ، اور منی بجٹ کے بغیر IMF آگے نہیں چلے گا۔ الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا۔ IMF نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا ٹیکس کلیکشن وہ 10.2 تھی، آپ نے 10.6 اچیو کیا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں جو آپ کی ٹیکس کلیکشن میں 26% اضافہ ہے۔ IMF جیسا ادارہ حیران پریشان ہوا کہ از اٹ ہیپننگ ان پاکستان اور سم ویئر ایلس۔ اس وقت جو 34 ارب روپے، اٹس ڈراپ ان دی اوشن، آئی ایم ٹیلنگ یو، 34 ارب روپے ریکور کیے جا چکے ہیں۔ پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز رانا صاحب، ماہر معاشی امور کے سینئر صحافی۔ بہت شکریہ شہباز میں جوائن کرنے کے لیے۔ احمد چنوائے صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں، ماہر معیشت ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ شہباز آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ وقتی ریلیف تو ہے، لیکن اس وقت جو شرائط ہیں ذرا تھوڑا ان کو ہم اگر کھل کے ڈسکس کر لیں کہ کون سی ایسی شرائط ہے جس کے اوپر IMF ابھی بھی سٹریس کر رہا ہے اور کون سی باتوں کے اندر حکومت پاکستان ان سے ریلیف لینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایز سچ جو بہت کوئی ایکسٹرا آرڈینری اس میں رد و بدل نہیں ہوا معاہدے کے اندر، سوائے ایک چیز کو جو کافی بڑی ہے وہ ہے جو FPR کا جو ٹیکس کا ہدف تھا 12,970 ارب روپیہ۔ یہ پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہدف جو ہے یہ غیر حقیقی ہے، یہ حاصل نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے کہ حکومت پاکستان نے 1400 ارب روپے کے نئے ریکارڈ ٹیکسز لگائے اور جس کا زیادہ تر بوجھ آپ کو پتا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر پڑا۔ تو دو ہی باتیں تھیں، یا تو ٹیکس کے ہدف کو کم ہونا تھا یا پھر منی بجٹ آنا تھا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ لوگ بات کر رہے تھے کہ منی بجٹ لانا پڑے گا، لیکن جب ٹارگٹ ہی غیر حقیقی تھا، اتنا میسو ٹیکس کا برڈن ڈالنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ ٹیکس کا جو ہدف ہے وہ کم کر دیا، جو 640 ارب روپے سے کم ہوا۔ ابھی بھی یہ کافی ایمبیشیس ہے، اور جس بیس کے اوپر 640 ارب روپیہ کم کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کورٹس کے اندر جو کیسز پھنسے ہوئے ہیں ٹیکسز کے اس میں لیگل ڈسپیوٹ کے اندر ہیں،
اس میں پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں 34 ارب روپے کی تو ریلیف آ گئی ہے، بٹ یہ انہوں نے جو کمٹمنٹ دیا IMF کو 300 ارب روپے کی دی ہے اضافی کی، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ ہوگا. جو ان کی زیادہ تر اس دفعہ نیگوشیشنز ہوئی ہیں جہاں پہ ٹائم لگا ہے، کچھ جگہ پہ حکومت کو کامیابی ہوئی ہے، کچھ پہ نہیں. اس میں ایک تو آپ کو پتہ ہے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت کی کافی زیادہ کوشش تھی. IMF نے پارشلی اس کے اوپر ایگری کیا، باقی چیزوں کے اوپر ابھی تک ایگریمنٹ نہیں ہے، اوپن ہے وہ چیزیں. اس کے علاوہ ان کی خواہش تھی کہ جو پراپرٹی کے ٹیکسز ہیں اس میں کسی طریقے سے کوئی کمی آ جائے. IMF نے صاف انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ IMF کی پالیسی ہی تھی کہ اتنے زیادہ ٹیکسز بڑھا دو کہ لوگ جو ان پروڈکٹیو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہاں سے نکل کر پروڈکٹیو جو سیکٹرز ہیں اکانومی کے وہاں پہ سرمایہ لگائیں. تو وہاں پہ حکومت کو کامیابی نہیں ہوئی. سوورن ویلتھ فنڈ ایک قانون بنا ہے آپ کو پتہ، جس میں حکومت کا مقصد یہ تھا جب یہ قانون بنایا گیا تھا کہ جو 7 ادارے ہیں جو منافع بخش ہے ان کو بیچا جائے گلف کنٹریز کو، ڈائریکٹ اس میں ڈیل کی جائے، اس میں کوئی کمپیٹیو بڈنگ میں نہ جائے جائے. اس کے اوپر IMF کو اعتراض تھا. وہ چیزیں ابھی اوپن ہیں، اس میں حکومت کو فردر ایک ایکسٹینشن مل گئی ہے اس قانون میں تبدیلی لانے کی. یہ حکومت کی آپ کامیابی کہہ سکتے ہیں. باقی ان کی جو چیزیں جو نئی کچھ آ رہی ہیں اس میں ایک کاربن لیوی، ایک ٹیکس نیا انٹروڈیوس ہوگا، ایک لیوی لگائی جائے گی گاڑیوں کے اوپر. جو ٹریڈیشنل آپ کی فاسل فیول بیسڈ گاڑیاں ہیں ان کے اوپر جولائی سے ایک نیا ٹیکس لگنے جا رہا ہے. کیا یہ صرف گاڑیوں تک ہی محدود رہے گا یا کچھ اور جو پولوشن جہاں سے کریٹ ہوتی ہے، جنریٹ ہوتی ہے فیکٹریز، وہاں پہ بھی جائے گا؟ یہ بات کی دیکھنے والی بات ہے. بٹ ان پرنسپل جولائی سے نیا ٹیکس آ رہا ہے. اور یہ جو نیا قرضہ لیا ہے پاکستان نے، جو 26واں پروگرام ہے ابھی جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ، ایک تو 25ویں پروگرام کی ٹرانچ کا ہوا، دوسرا 26ویں نئے پروگرام کا ہوا ہے. تو 26ویں پروگرام کی جو کنڈیشن اس میں یہ بھی شامل ہے کاربن لیوی لگانا، اور پھر جو پانی کا استعمال ہے پاکستان میں خاص طور پر زراعت کے شعبے میں، اس کے اوپر جو چارج لگایا جاتا ہے، جو فی لیتی ہے حکومت، اس کی جو کاسٹ، اس میں کو بھی بڑھایا جائے گا، لیکن وہ اگلے سال سے ہوگا، اس سال سے نہیں ہوگا. صحیح.